صلوا علی الحبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یقین تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرا سٹیٹس کیا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ وہ قرآن جو تھا وہ براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے اللہ کو خالق مانتے تھے اور عبادت کے لائق مانتے تھے اور اس کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا جو بیان یہاں پر ہو رہا ہے، اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع جو یہود کا قبیلہ تھا 3 قبائل میں سے، اس کے خلاف ایکشن لیا اور انہیں مدینہ بدر کر دیا اور انہیں اجازت دی کہ جو کچھ تم ساتھ لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، البتہ جنگی سامان تم ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کچھ واقعات ہیں، غزوات ہیں، غزوہ سویق ہے، غزوہ ذی امر ہے۔ اس کے بعد جو اہم واقعہ پیش آیا وہ کعب بن اشرف کا قتل تھا۔ کعب بن اشرف بھی ایک یہودی سردار تھا، بہت امیر آدمی تھا، بہت حسین و جمیل تھا، بہت مالدار بھی تھا۔ اور یہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ سخت عداوت رکھتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب اسے پہلی دفعہ خبر ملی کہ قریش کے بڑے بڑے سردار بدر میں قتل ہو گئے ہیں، تو بے ساختہ اس کی زبان پر جو الفاظ آئے وہ یہ تھے کہ ہیں واقعی ایسا ہوا ہے؟ یہ تو عرب کے اشراف تھے۔ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا، تو پھر زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے، یعنی پھر مر جانا چاہیے سانو، پھر سانو زندہ رہن کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ غزوہ بدر کے بعد جب اسے یقین ہو گیا تو پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ مسلمانوں کے اندر جو اتحاد تھا وہ اسے کھلتا تھا، اس پر وہ اشعار کہتا تھا۔ پھر یہ مکہ مکرمہ گیا خود بنفس نفیس، اور وہاں جا کر اس نے پہلے تو تعزیتی اشعار کہے بدر کے اندر ہلاک ہونے والے مشرکین کے بارے میں، یعنی ان کی تعریفیں کی اور اس پر تعزیت کا اظہار کیا اشعار کے اندر، اور پھر اشعار ہی میں ان کی غیرت کو للکارا۔ تو پنجابی کہو ابے شرمو، تاڈے ایڈے ایڈے وڈے بندے مر گئے، بیٹھے ہو تسی آرام نہ اتنے، تینوں شرم نہیں آندی، تسی انہوں کا بدلہ کیوں نہیں لیندے؟ یعنی اس قسم کے اشعار جا کر اس نے ان میں کہے۔ پھر یہ جب مکہ مکرمہ میں تھا تو دوران گفتگو ابو سفیان اور مشرکین مکہ نے اس سے دریافت کیا کہ اچھا بھئی تم کتاب کا علم رکھتے ہو، یہودیوں میں سے ہو، اہل کتاب میں سے ہو، ایک بات تو بتاؤ کہ تمہارے خیال کے مطابق
ہدایت پر کون ہے، کون زیادہ ہدایت یافتہ ہے، محمد اور ان کے ساتھی یا ہم؟ تو اس بدبخت نے اس وقت ان سے کہا کہ تم محمد اور اس کے ساتھیوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو۔ اس پر پھر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ کعب بن اشرف جب یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو اس نے ایک اور حرکت کی کہ مسلمانوں کی خواتین کے بارے میں اس نے بڑے واہیات کلمات اپنے اشعار میں کہے اور مسلمانوں کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچائی۔ انہی حالات سے تنگ آ کر ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے؟ اب یہ الفاظ نوٹ کیجئے گا، کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی ہے۔ اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، عباد بن بشیر، ابو نائلہ جن کا اصل نام سلکان بن سلامہ تھا اور جو کعب بن اشرف کے رضائی بھائی تھے، یعنی ابو نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، حارث بن اوس اور ابو ابس بن جبر نے اپنی خدمات پیش کی اور اس مختصر سی کمپنی کا کمانڈر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ کعب بن اشرف کے بارے میں جو قتل کے بارے میں جو روایات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بڑی عجیب اجازت مانگی۔ انہوں نے عرض کیا، پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کہ اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ جب حضور نے فرمایا کہ اس سے کون نپٹے گا تو انہوں نے کہا جی میں حاضر ہوں، اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے۔ ایک ہے ہمارا آج کے سیکولر معاشرے نے، سیکولر تہذیب نے ہمارا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے، اس کو ایک طرف رکھیے، جبکہ بحیثیت مسلمان ہم یہ بات طے کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی کیا وہ حق کیا، صحیح کیا۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ کر پڑھیے گا اس واقعے کو۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ اس پر انہوں نے عرض کی، کیا آپ مجھے کچھ کہنے کی اجازت فرمائیں گے، اجازت عطا فرمائیں گے کچھ کہنے کی؟ یعنی اشارہ کیا کہ میں اسٹریٹجی کے طور پر کوئی غلط بات بھی مجھے کہنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم کہہ سکتے ہو۔ حضور بھی سمجھ گئے کہہ سکتے ہو۔ اس کے بعد محمد بن مسلمہ کعب بن اشرف کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اشارہ کر کے، یار اسی طرح کو تنگ آ گئے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حوالہ دے کر کہ یار ہم تو اس سے تنگ آ گئے۔ پڑھ رہا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لہٰذا میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، محمد نے ہم سے صدقہ طلب کیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے۔ کعب نے کہا ہاں واللہ
ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤ گے۔ محمد بن مسلمہ نے فرمایا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن ہی چکے ہیں تو مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ معاذ اللہ، اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں 1 وسق یا 2 وسق غلہ دے دیں۔ امیر آدمی تھا چونکہ، تو اس سے تقاضا کیا کہ ہمیں کچھ غلہ دو۔ کعب نے کہا کہ میرے پاس کچھ رہن رکھو۔ محمد بن مسلمہ نے فرمایا کہ تم کیا چیز چاہتے ہو کہ ہم رہن رکھیں؟ بدماش آدمی تھا۔ کعب نے کہا کہ اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ حضرت محمد بن مسلمہ نے فرمایا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھ دیں جب کہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت آدمی ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا کہ ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو کل کو ہمیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وسق یا 2 وسق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، یعنی ہمارے بچوں کو کل کو لوگ گالی دیں گے کہ لو جی یہ 1-2 من غلے کے لیے رہن رکھا گیا تھا، یہ وہ شخص ہے۔ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ استادی سمجھ گئے آپ کہ کسی بہانے سے اب اسلحہ انہوں نے اس کے قلعے میں لے کے جانا تھا، اس کے لیے انہوں نے یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذرا کچھ ناسبہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کہے، اور یوں ذرا اس کے اندر سافٹ کارنر جو ہے وہ اس کے دل میں بنایا، پھر اس سے غلے کا تقاضا کیا، اس نے رہن مانگا، پھر گپ شپ جو ہے اب طویل ہو گئی۔ جب گپ شپ طویل ہوتی ہے تو پھر انسان جو ہے وہ پھنس جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے، پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا بولیے۔ بھائی ابن اشرف لیکن ذرا اسے آپ صیغہ راز میں رکھیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے کہا بھائی اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر اشارہ کر کے کہا کہ آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اوس اور خزرج کے لوگ ہیں نا، تو اوس اور خزرج نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اب اس پناہ دینے کی بنیاد پر پورا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے۔ یہ جیسے طالبان نے اسامہ بن لادن کو پناہ دی، نتیجہ کیا نکلا کہ پورا نیٹو جو ہے وہ ان پر حملہ آور ہوا، اور انہوں نے بھی کوشش کی کہ تم اسے ڈس اون کر دو تو بس سب خیر ہے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس کانٹیکس میں سمجھیے گا بات کو کہ ہم بھی اب غلطی کر بیٹھے ہیں، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ پناہ دے بیٹھے ہیں، اور اب ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ سب نے ہمارے خلاف اتحاد کر لیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا ہیں جن کے خیالات بھی بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تمہارے ہیں۔ اب اشارہ کس کا تھا؟ یعنی محمد مسلمہ کی طرف، یعنی ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ یہ آپس میں ایک ہیں۔ یعنی محمد بن اشرف نے، کعب بن اشرف نے ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہاں کچھ اور بھی ہیں میرے دوست جو تمہارے جیسے خیالات رکھتے ہیں، میں انہیں بھی تمہارے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ میں کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، یعنی دونوں نے کسی بہانے سے
اس سے اجازت لے لی کہ ہم اسلحہ لے کر تمہارے پاس آئیں گے تمہارے پاس رہن رکھنے کے لیے۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول سن 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ نے بقیع ارقد تک ان کے ساتھ پیدل آپ چلے اور انہیں رخصت کیا، اور پھر ان سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر جاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے، اور پھر آپ گھر تشریف لے گئے اور اللہ کی مناجات میں مصروف ہو گئے۔ رات کا وقت تھا چونکہ۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدرے زور سے آواز دی، یعنی قلعے کے باہر سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے کہا یہ آواز کچھ خونی سے نظر آتی ہے، نہ جاؤ۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ شریک بھائی ابو نائلہ ہے، اور کسی بھی باعزت آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ اگر وہ نیزے کی مار کی طرف بھی بلایا جائے تو وہ اس کو رسپونڈ کرے، لہذا یہ کہہ کر وہ باہر آ گیا۔ اب چاندنی رات ہے، دن کا وقت نہیں ہے، اس ذہن میں رکھیے گا۔ ظاہر ہے اس نے دروازہ کھولا ہوگا، اب یہ اندر داخل ہو گئے۔ اب چاندنی رات میں یہ اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یعنی سین اپنے ذہن میں رکھیں گے، سمجھ میں آئے گی۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگوں گا اور تم پھر اس پر پل پڑنا۔ ابو نائلہ نے پہلے تو اس کی کچھ تعریف کی کہ واہ یار بڑا، یعنی آج بھی ایسا ہوتا نا، کوئی بعض اوقات آدمی بڑا اچھا خوش لباس آدمی ہے، آپ ذرا اس کے لباس کی تعریف کریں تو وہ پھونک میں آ جاتا ہے۔ تو اس نے اپنے بالوں میں یعنی کوئی زبردست کستوری وغیرہ کی خوشبو لگا رکھی تھی، تو انہوں نے ذرا اس کی تعریف کی، وہ پھونک میں آیا کہ واہ یار کمال ہے، بڑی زبردست خوشبو لگائی ہوئی تم نے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو پھر ہے نا۔ انہوں نے کہا ذرا سونگ لوں اس کو؟ انہوں نے کہا ہاں سونگ لو۔ تو انہیں ذرا بیچ میں ہاتھ پھیر کے بالوں کے اندر تو اس کو سونگا، ہاں مزہ آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آگے چلے تو پھر اس سے کہا کہ یار ایک دفعہ پھر سونگنے کو جی چاہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بسم اللہ، گڈ۔ پھر ایک دفعہ سونگا، پھر 4 قدم اور آگے چل کے یار ایک بار اور، تو اس کو اور پھونک آئی۔ اس نے کہا ہاں ہاں۔ اب اس کے بعد جو ہے انہوں نے خوب یعنی 2-3 دفعہ ہاتھ سر میں ڈال کر انہوں نے یعنی دیکھ لیا تھا کہ کہاں سے گریپ اچھی آئے گی۔ تو اب انہوں نے اس کے بالوں کے اندر خوب ہاتھ ڈال کے اس کے بال پکڑ لیے زور سے، اور ساتھیوں سے کہا کرو اس دشمن خدا کا کام تمام، اور باقی ساتھیوں نے بیک وقت جو ہے اس پر وار کر دیے تلوار کے۔ لیکن اس سے بھی وہ مرا نہیں، اور پھر وہ اپنے کدال لے کر اس کے اوپر سوار ہو گئے، اس کے اوپر رکھ کے، اور باقاعدہ اس کا گلا جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ اور یہاں سے اسی دوران ایک جو ساتھی تھے ان کو زخم آ گیا، وہ کچھ پیچھے رہ گئے، لیکن بہرحال آگے جا کر انہوں نے انتظار کیا، وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے، اور یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہوئے اسی مقام پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت کیا تھا، وہاں پہنچ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، یعنی اتنی زور سے نعرہ لگایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر بیٹھے ہوئے اس نعرے کو سن لیا، اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ مشن اکمپلشڈ، لہٰذا آپ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور یہ دشمن خدا اور دشمن رسول اور دشمن مسلمین اپنے کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد چھوٹی چھوٹی کچھ اور مہمیں ہیں، غزوہ بحران ہے، سریہ زید بن حارثہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد جو اہم ترین ایونٹ ہے وہ غزوہ احد ہے۔ مکے کے لوگ انتقام کی آگ سے تو بھرے ہوئے تھے، جس کا ذکر پچھلی نشست میں آپ کو یاد ہو کہ آ چکا ہے کہ یعنی
3 آدمیوں نے ایک شخص کو متعین کیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا. بہانہ یہ تھا کہ میں دیت، وہ جو تاوان ہے وہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں، لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا کہ تم اس مقصد کے ساتھ آئے ہو، تو اس پر وہ ایمان لے آیا. اب قریش میں یہ تیاریاں جو تھیں، یعنی کعب بن اشرف کا قتل تو ہو گیا، لیکن بہرحال وہ آگ تو خوب بھڑکا کے آیا تھا وہاں تک. نتیجہ کیا نکلا کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ بچ کر نکل آیا تھا، مکے والوں نے یہ طے کیا کہ اس قافلے کا سارا مال جو ہے وہ بیچ کر اس سے جنگی سامان خریدا جائے اور غزوہ بدر کا بدلہ لیا جائے. یعنی جن کا مال تھا ان کو بھی انہوں نے آمادہ کیا کہ تم یہ مال جو ہے وہ اس کام کے لیے وقف کر دو. دیکھو ہماری بڑی بے عزتی ہوئی ہے اور ہمارا دنیا میں وقار اسی صورت میں بلند ہو سکتا ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی محمد بن عبداللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ لیں اس کا، اور ایک شاندار فتح جو ہے وہ ہمیں ملے، تب جا کر ہماری کوئی سے بنتی ہے، کوئی حیثیت بنتی ہے. ورنہ ہم تو دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. بہرحال ایک بڑا لشکر تیار ہو گیا جس میں سواری اور بار برداری کے لیے 3000 اونٹ تھے، اور کیولری میں، رسالے میں 200 گھوڑے تھے، اور حفاظتی ہتھیار میں 700 زریں تھیں. آرمڈ کور جو تھے وہ 700 تھے، اور اس کا کمانڈر ابو سفیان کو بنایا گیا، اور جو رسالہ تھا کیولری یعنی گھڑ سوار دستہ، اس کا کمانڈر حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اس وقت بہرحال وہ قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہوئے آئے تھے، لیکن بعد میں چونکہ وہ ایمان لائے لہذا ہم ان کا نام بھی عزت سے لیتے ہیں. جیسے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی باوجود اس کے کہ وہ قریش کی طرف سے آئیں، لیکن پھر بھی ہم ان کے لیے ذرا نرم الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ بعد میں وہ ایمان لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہوئے. ہمارے لیے ان کا مقام جو ہے بالآخر عزت کا ہو گیا. مکی لشکر جب روانہ ہوا تو وہ غصے اور انتقام کی آگ سے بھرا ہوا تھا. مدینہ منورہ میں اس کی اطلاع کیسے ہوئی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے ایک خط ایک بہت ہی تیز رفتار شخص کو دے کر مدینہ منورہ بھیج دیا. اور وہ کس تیز رفتاری سے آیا کہ اس نے 500 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی 250-300 میل کا فاصلہ جو تھا بیچ بیچ میں سے آ کر اس نے 3 دنوں میں طے کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خط دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قباء کی مسجد میں تھے، اور وہاں وہ خط جو ہے وہ پہنچا. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خط آپ کو پڑھ کر سنایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبر کو خفیہ رکھا، اور آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور یہاں آ کر آپ نے صلاح مشورہ شروع کر دیا کہ اب اسٹریٹجی کیا ہو. اس ہنگامی صورتحال سے نبٹنے کے لیے جو مکے والوں نے جو تیاریاں کی تھی اس میں بھی ایک اہم پہلو جو ہے وہ سامنے رکھیے گا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند، بعد میں ابو سفیان بھی ایمان لائے، بہرحال ہند بھی ایمان لائی. اس وقت یعنی یہ جو وکٹمز تھے غزوہ بدر کے، ان میں یہ سر فہرست تھی. اس کا باپ عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا چچا، وہ تینوں جو تھے سب سے پہلے میدان میں آئے تھے لڑنے کے لیے، عتبہ، شیبہ اور ولید. لہذا یہ انتقام کی آگ میں بھری ہوئی تھی. اس نے مکے والوں کو اکسانے میں بہت اہم کردار ادا کیا. پھر اسی نے یہ کوشش کی کہ عورتیں جو ہیں یہ بھی ساتھ جائیں تاکہ مردوں کی ہمت بڑھائیں اور ان کی غیرت دلاتی رہیں. راستے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کے پاس سے گزر رہی تھی فوج، تو ہند نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو مسمار کیا جائے اور اس کی توہین کی جائے، لیکن بہرحال اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہو سکتے تھے. لہذا باقی جو قریش کے سردار تھے انہوں نے اس پروپوزل سے ایگری نہیں کیا، لہذا وہ یہ کام نہیں کر سکی. لیکن بہرحال اس وقت جو اس کے دل میں جو انتقام کی آگ تھی، جس کا ظہور ابھی احد میں جا کر ہونے والا ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف، یعنی اس کا ایک ظہور یہ بھی ہوا کہ اس نے کوشش کی راستے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو
مسمار کیا جائے اور اس کی توہین کی جائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مشورہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ قریش کو مدینہ منورہ میں آنے دیا جائے اور ہر گلی کے کونے پر ان کو لڑائی کر کے زیر کیا جائے تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو سکے، اور وہیں ٹکڑیوں میں وہ آئیں۔ ظاہر ہے کہ داخل ہونے کے لیے، شہر میں داخل ہونے کے لیے یہ بھی گلی ہے یہ بھی گلی ہے، وہاں مسلمانوں کے دستے جو ہیں وہ کھڑے ہوں اور وہیں پر ان کے ساتھ لڑائی کی جائے اور اس پر فتح پائی جائے ان پر۔ عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ اس نے تو ویسے جو دلیل دی اس نے وہ یہ تھی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر جنگ کی ہے ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی ہم باہر گئے ہیں ہم نے نقصان اٹھایا ہے۔ لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ یعنی جب اندر آ جائیں گے تو وہ اپنے ساتھی جو وہ تیار رکھے گا جو لڑنے سے انکار کریں گے اور ان کو اندر آنے دیں گے سرنڈر کر کے، اور یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ساری قوت جو ہے وہ آنے واحد میں ڈھیر ہو جائے گی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا مشورہ فرمایا تو اس پر بہت سے صحابہ جوشیلے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ خود تو ہمیں جوش شہادت جو ہے وہ دلاتے ہیں، اب موقع اللہ ہمیں دے رہا ہے کہ ہم شہادت جو ہے وہ حاصل کریں، تو پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ اور عورتوں کی طرح ہم گھر میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہمیں تو شہادت چاہیے، وی مسٹ گو آؤٹ۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے۔ ہاں بلکہ آپ نے ایک اپنا خواب جو ہے وہ بھی بیان فرمایا کہ وہ خواب یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک بھلی چیز دیکھی ہے، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کے سرے پر کچھ شگستگی آئی ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ میں اپنا ہاتھ ایک محفوظ زرہ میں داخل کیے ہوئے ہوں۔ اور پھر آپ نے تعبیر بتائی خواب کی کہ گائیں ذبح آنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے مسلمان جو ہیں وہ شہید ہوں گے، اور میری تلوار کا سرا جو ہے وہ شکستہ ہوگا کہ میرے اپنے گھر کا کوئی آدمی جو ہے وہ بھی جام شہادت نوش کرے گا۔ مراد تھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور محفوظ زرہ سے تعبیر یہ فرمائی کہ شہر مدینہ محفوظ رہے گا۔ بہرحال اس اوپن مشورے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، اور اندر سے باہر آئے تو آپ نے زرہ پہن رکھی تھی، یعنی آرمڈ کوٹ آپ نے پہنا ہوا تھا جنگ کی تیاری کر کے۔ جب آپ اٹھ کر اندر گئے تو سینئر صحابہ نے، بزرگ صحابہ نے نوجوان صحابہ کو، اور جو یعنی بہت زیادہ جوشیلے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول رہے تھے، انہیں ڈانٹا ہے، تمہاری مت ماری گئی تھی، تمہیں یہ اندازہ نہیں ہو کہ تم کس سے گفتگو کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول کے ساتھ تم بات کر رہے تھے اور کیسا تمہارے لہجے کے اندر جوش و خروش آ رہا تھا۔ ہاں انہوں نے بھی محسوس کیا کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو کے اشارے پر بھی چلنا چاہیے تھا۔ جب ہمیں حضور کی منشا معلوم ہو گئی تھی کہ حضور اندر رہ کر جنگ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی تائید کرنی چاہیے تھی۔ حضور باہر تشریف لائے تو انہوں نے معذرت کیا کہ اللہ کے رسول ہم شرمندہ ہیں کہ ہم نے یہ انداز اختیار کیا ہے، تو جیسے آپ کا حکم ہو ہم حاضر ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے اور پھر بغیر لڑائی کیے ہوئے زرہ اتار دے، یعنی once it is decided, it's decided, let's go۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1000 صحابہ کو، مسلمانوں کے لشکر کو لے کر روانہ ہوئے، اور آپ کو خبر مل گئی کہ احد کے پاس مکے کا لشکر جو ہے وہ قریش کا لشکر آ چکا ہے اور وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے۔ اب اس موقع پر راستے سے عبداللہ ابن ابی نے ایک موقف اختیار کیا کہ کیونکہ ہماری بات تو مانی نہیں گئی اور ہمیں یقین ہے کہ آپ خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم خودکشی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہٰذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ باقی رہ گئے 700 افراد، اب 3000 ادھر سے آئے اور ادھر سے پھر 700 رہ گئے،
اب ان کے درمیان مقابلہ احد میں ہونے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے احد کے میدان میں پہنچے اور آپ نے یعنی ایک اسٹریٹجک پوزیشن جو ہے وہ سنبھال لی۔ وہ اسٹریٹجک پوزیشن یہ تھی کہ آپ نے احد پہاڑ کو اپنی پشت پر کر لیا، یعنی پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہو سکے، اور رخ اپنا مدینہ منورہ کی طرف کر لیا تقریباً۔ لیکن ایک آپ نے محسوس کیا کہ یعنی ایک ویک پوائنٹ ہے اس پوزیشن میں کہ احد پہاڑ کے بعد ایک درہ تھا اور اس کے بعد ایک چھوٹی سی اور پہاڑی تھی، تو اندیشہ تھا کہ پیچھے سے تو حملہ براہ راست نہیں ہو سکتا، لیکن اوپر سے گھوم کے آ کر درے میں سے کوئی آ کر سائڈ سے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ لہذا آپ نے 50 تیر انداز جو تھے اس پہاڑی کے اوپر کھڑے کیے اور ان کا ایک کمانڈر مقرر کیا، اور آپ نے حکم دیا انہیں کہ تم یہاں سے نہ ہلنا یہاں تک کہ تم دیکھو کہ ہم سب شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہمارے جسم کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جنگ شروع ہوئی، مسلمان بے جگری سے لڑے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے قریش کے چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنا شروع کر دیا، اور ہند اور کچھ عورتیں دوسری جو ساتھ تھی اسی مقصد کے لیے وہ کوشش کرتی رہیں، غیرتیں دلاتی رہیں، لیکن کسی نے ان کی بات نہیں سنی، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا لشکر جو ہے وہ اپنا بہت سا سامان وہاں چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب اوپر جو 50 تیر انداز تھے انہوں نے اپنے کمانڈر کو پریس کرنا شروع کیا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے، وی شوڈ گو ڈاؤن ناؤ۔ ان کے کمانڈر نے کہا کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت انسٹرکشن دی تھی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے تم یہاں سے نہ ہلنا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا کہ اگر شکست ہو جائے، اب تو فتح ہو گئی ہے اور جنگ ختم ہو گئی ہے، تو کہاں کیا ہے یہاں کھڑا ہونے کا۔ لہذا ان 50 میں سے 35 نے اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کرتے، ان حضور کے حکم کی تو انٹرپریٹیشن کر لی انہوں نے، نافرمانی کس کے حکم کی؟ اپنے کمانڈر کے حکم کی۔ اپنے کمانڈر کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے وہ نیچے اتر آئے۔ ادھر بھی کون تھا؟ یعنی تاریخ انسانی کا بہترین جرنیل ادھر بیٹھا ہوا تھا، وہ اس طاق میں تھا کہ کب یہاں سے یہ ہلیں گے اور پھر میں حملہ آور ہوں گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 50 میں سے رہ گئے ہیں صرف 15، تو وہ اب اپنا وہ 200 کا رسالہ لے کر حملہ آور ہو گئے، اور انہوں نے نیچے سے تیر برسائے جاتے ہوئے، کمال کی بات یہ ہے کہ ان 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا، ایک صرف صحابی بچ کر ان میں سے آیا جس نے آ کر ساری تفصیل جو ہے وہ بتائی۔ اور جب مسلمان بالکل بے خبر ہتھیار اتار کر مال غنیمت جمع کر رہے تھے تو ایک دم ان پر حملہ آور ہو گئے اور پھر بھگدڑ مچ گئی۔ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرغے کے اندر آ گئے، آپ پر تیر بھی برسے اور آپ پر تلوار کا ایک سخت وار بھی ہوا۔ آپ نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا، یعنی وہ ہیلمٹ توڑ کر اس کی جو کڑیاں تھیں وہ آپ کے رخسار مبارک میں کھبیں، آپ کے یعنی رخسار کی ہڈی فریکچر ہوئی، آپ کا دندان مبارک شہید ہوا، آپ پر غشی طاری ہوئی، یہ سب کچھ ہوا۔ بہرحال لیکن صحابہ کرام ایک دم انہیں پوزیشن سنبھالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھیرا کر لیا، اور پھر ان صحابہ نے اپنے سینوں پر 3 تیر جو ہے وہ برداشت کیے، لیکن پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی تیر نہیں جانے دی، اور پھر اسٹریٹجیکلی اپنے اسی گھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ پر اوپر لے جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب سیف پوزیشن پہ آپ چلے گئے، لیکن اسی اثناء میں وہ جو بھاگے جا رہے تھے ان کو بھی اطلاع جو ہے وہ یعنی بھیج دی ہوگی کسی طریقے سے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا وہ پہلے ہی طاق میں تھے اس پوزیشن کے، وہ بھی واپس آ گئے، اور اس طرح 70 مسلمان جو ہے وہ وہاں پر شہید ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہونے کے علاوہ 70 مسلمان شہید ہوئے، اور ان مسلمانوں میں حضرت حمزہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت مصعب بن عمیر ان کا تعارف میں کروا چکا ہوں کہ یہ وہ صحابی ہیں
کہ جو اتنے خوش پوش تھے اسلام لانے سے پہلے کہ ان کا جوڑا شام سے سل کے آتا تھا، اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ پورا محلہ جہاں سے جس گلی سے گزر جائیں وہ دیر تک معطر رہتی تھی اور لوگوں کو اندازہ ہو جاتا تھا کہ ہو نہ ہو آج یہاں سے مصعب گزرا ہے رضی اللہ تعالیٰ، وہ شہید ہو گئے۔ اور یہی وہ صحابی ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ غزوہ احد کے بعد صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اس لیے کہ شہید کو اس کے کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول ایک ہمارا ساتھی جو ہے اس کے جسم پر ایک ہی چادر ہے اور وہ اتنی مختصر ہے کہ اس سے سر ڈھانپیں تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں ڈھانپیں تو سر ننگا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سر چادر سے ڈھانپ دو، پاؤں پر گھاس ڈال دو۔ یہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ تو آج آپ احد میں جائیں تو وہاں پر ایک اجتماعی قبر ہے اور 2 قبریں علیحدہ ہیں، اور 2 قبریں علیحدہ جو ہیں، ایک حضرت حمزہ کی ہے اور ایک حضرت مصعب بن عمیر کی ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھ ہوا اس موقع پر، اس کا اندازہ بھی بہرحال ہمیں ہونا چاہیے کہ ابھی بیان کرنا مرنے پر رونا حرام نہیں ہوا تھا۔ اب بہت سے انصاری صحابی شہید ہوئے، اب انصار کے ہر گھرانے میں ماتم ہو رہا ہے، بیان ہو رہے ہیں۔ آج بھی اگرچہ مسلمانوں میں بیان کرنا حرام ہو گیا ہے، لیکن شہروں میں تو وہ بات نہیں ہوتی، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، وہاں عورتیں جو بیان کرتی ہیں یعنی مضبوط سے مضبوط اعصاب والے آدمی کو بھی منٹ میں رلا دیتی ہیں۔ یہ ہر عورت جو وہ میت پر آ رہی ہوتی ہے وہ ایک خاص جملہ جو ہے وہ کہتے ہوئے آتی ہے، اور وہ جملہ سن کر انسان جو ہے وہ کتنا ہی مضبوط اعصاب کا مالک کیوں نہ ہو، روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اب انصار کے ہر گھرانے میں یہ ہو رہا تھا، تو بڑا عجیب وہ کیفیت ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو اس وقت غم زدہ تھا اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی زبان پر الفاظ آئے، واہ حمزہ وما بواقی لہو، ہائے حمزہ تو اس پر تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں ہیں۔ یعنی عبد المطلب کا بیٹا کہیں مکے میں مرا ہوتا تو مکے میں جو محفل سجتی اس کے گھر میں جو بیان ہوتے، یہاں کیا ہے پردیس میں آ کر ہائے حمزہ اس پر تو کوئی رونے والیاں ہی نہیں ہیں۔ اس پر صحابہ کرام کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، تو انصاری صحابہ نے اپنے گھر جا کر اپنی خواتین سے کہا کہ تم حضرت صفیہ کے گھر جاؤ، حضور کی پھوپھی حضرت حمزہ کی بہن، اور ان سے جا کر تعزیت کرو، یعنی وہاں جا کر کوئی محفل سجاؤ تاکہ وہاں بھی معلوم ہو کہ ہاں واقعی کوئی بڑا آدمی جو ہے وہ شہید ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت۔ تو یہ ہے غزوہ احد۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ اس کو ہم اگلی نشست میں اللہ نے چاہا تو پڑھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ صلوا علی الحبیب۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا